السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہماری اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے پہلے خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درد بھری اپیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، بھارت کے مشہور اور معروف شخصیت داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی پیشی کی تاریخ 19 نومبر 2024 ہے۔ تمام ان کے چاہنے والوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضرت والا کے لیے اور تمام داعی حضرات کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری خبر وقف ترمیمی بل کے متعلق ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا اعلان جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آنے والی 23 اور 24 تاریخ کو ایک بہت بڑا اجلاس جو ہم بنگلور میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس اجلاس کا جو مقصد ہے وہ وقف کی حفاظت ہے، اور سرکار جو اس کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے اس کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ مکمل خبر کیا ہے، آئیے ہم مولانا فضل الرحیم مجددی کی یہ اپیل سن لیتے ہیں۔ اسی مہینے میں 23 24 نومبر کو یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنگلور میں اسی کیمپس میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر 29واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس 23 اور 24 دونوں تاریخ میں ہوگا۔ 23 کی صبح سے یہ میٹنگ شروع ہوگی اور 24 کی دوپہر تک چلے گی، اور شام کو یعنی 24 تاریخ کی شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی قدوس عیدگاہ کے اندر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے، بہت سارے ایجنڈے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی، اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو وقف بل آ چکا ہے اور جے پی سی کے اندر وہ ابھی زیر غور ہے اور الگ الگ رائے لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر رائے مانگی گئی تھی ای میل کے ذریعے تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی تقریباً 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ جو ہے وہ ای میل بھیجے گئے، جس کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ آنے والے وقت میں اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ ہم نے کس ای میل سے کیا بھیجا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی ہم سے مانگا تو ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بل مسلمانوں کے وقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو بے اثر اور ان ایفیکٹیو کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہذا ہم اس سلسلے میں جو بھی پالیسی بنے گی گورنمنٹ وہ بنے گی، اور کس طریقے سے اس موومنٹ کو آگے چلانا ہے، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی راہ طے کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات پر پورا دھیان دے گی، اور ہماری سوچ بہت پازیٹیو ہے اور بہت کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ لہذا گورنمنٹ کو ہماری بات کو دھیان دینا چاہیے، اور اس میں زور زبردستی یا پولیٹیکل انفلوئنس کا استعمال کرنے کے بجائے ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہماری جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ناظرین، وقف ترمیمی بل کے متعلق امت شاہ نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ انہوں نے وقف ترمیمی بل کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر یہ دھمکی دی ہے کہ اس بل کو ہر حال میں منظور کروا لیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر میں انتخابی مہم 18 نومبر کو شام 6 بجے ختم ہو جائے گی، جبکہ پولنگ 20 نومبر کو ہوگی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اہم ضلع ایوت محل میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اپوزیشن چاہے جس قدر احتجاج کر لے، وزیر اعظم مودی وقف ترمیمی بل پاس کروا کر دم لیں گے۔ وقف بورڈ کی دھاندلیاں ختم کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، اور اسے ہم منظور کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جو چاہے اس بل کی جس قدر مخالفت کر لے، لیکن وزیر اعظم مودی جو ٹھان لیا وہ کر کے رہیں گے۔ ناظرین، آپ نے سنا کس قدر سرکار تاناشاہی کی بات کر رہی ہے، اور اپنی بات پوری کرنے کے لیے سرکار کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مدارس اور مساجد کی بھرپور حفاظت فرمائے اور وقف بورڈ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آئیے ہم آپ کو بتاتے چلے، چھتیس گڑھ وقف بورڈ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ جمعے کی نماز میں دیا جانے والا خطبہ پہلے اسے وقف بورڈ سے ویریفائی کرانا ہوگا۔ دراصل اس خبر کے متعلق سے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چھتیس گڑھ کی بھاجپا سرکار کا وقف بورڈ چاہتا ہے کہ جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے خطیب اپنے خطبے کی جانچ
وقف بورڈ سے کروائے اور بورڈ کی اجازت کے بنا خطبہ نہ دے۔ اب اپنے دین پر چلنے کے لیے ان سے اجازت لینی ہوگی۔ اب بھاجپا ہمیں بتائے گی دین کیا ہے۔ وقف بورڈ کے پاس ایسی کوئی قانونی طاقت نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو وہ بھی سویدھان کی دفعہ 25 کے خلاف ہوتی۔ پیارے بھائیوں، ہمیں متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی اور ہمارا مقصد انصاف اور اتحاد ہو تاکہ ہمارے مسئلوں کا حل نکل سکے۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اپنی رائے ضرور دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔